جانے تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک کیسا تھا؟ جتنے لوگوں کو بھی جانے تو عالم کے ساتھ مصافحے کی سعادت حاصل ہوئی وہ سب متفق ہیں کہ آپ کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ نرم اور ملائم کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت شداد کا بیان ہے رضی اللہ تعالی عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی مبارک ریشم سے زیادہ نرم تھی، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ زیادہ تصریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ما مست حریرا ولا دیباجا قط الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی کسی ایسے ریشم کو چھوا ہے نہ دیباج کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو۔ ساخت کے اعتبار سے ہتھیلیاں بھری بھری اور بڑی بڑی تھیں۔ مختلف صحابہ کرام نے آپ کو شأن الکفین، بسط الکفین اور رحب الراحتی قرار دیا ہے، یعنی آپ کی ہتھیلیاں پرگوشت تھیں، پھیلی ہوئی تھیں اور وسیع تھیں۔ ہتھیلی کی مناسبت سے خوشنما انگلیاں بھی لمبی لمبی تھیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ سائل الاطراف تھے، یعنی آپ کی انگلیاں بہتے پانی کی طرح تھیں، نہ گاٹھ دار، نہ مڑی ہوئی اور نہ کوتاہ تھی۔ صحابہ کرام کا حسن ادب ملاحظہ فرمائیے کہ ایک صحابی نے ایک سوال کے جواب میں چند چیزیں انگلیوں پر گن کر بتائیں اور کہا کہ یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا گیا تھا اور آپ نے اسی طرح انگلیوں پر شمار کر کے جواب دیا تھا۔ پھر فرمایا لیکن خیال دے کہ میری انگلیاں رسول اللہ کی انگشتان مبارک جیسی نہیں ہیں، ان کی انگلیاں بہت خوبصورت اور لمبی تھی۔ یہ عجیب بات ہے کہ بھرپور توانائی اور قوت و طاقت والے ہاتھ عام طور پر نسبتاً گرم رہتے ہیں، مگر جانے تو عالم کے ہاتھ مبارک ہمیشہ ٹھنڈے رہتے تھے اور ان سے کستوری جیسی دل آویز خوشبو پھوٹتی رہتی تھی۔ جن لوگوں نے آپ کے دست مبارک کو چھونے کی سعادت حاصل کی، ان میں سے چند کے بیانات میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت شداد کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ ریشم سے ملائم اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ حضرت ہلال بیان کرتے ہیں کہ میرے والد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے تو آپ نے میرے لیے دعا فرمائی، پھر فرمایا پھر میرے سر پر اپنا دست شفقت رکھا، اس کی برودت اور ٹھنڈک مجھے کبھی نہیں بھولتی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیمار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میری پیشانی اور سینے پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد اب تک میں ان کے ہاتھ کی ٹھنڈک اور خنکی کو اپنے جگر میں محسوس کرتا ہوں۔ حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطحا کی طرف تشریف لے گئے، وہاں آپ نے وضو کیا اور نماز ظہر ادا کی۔ اس کے بعد لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کا دست مبارک تبرک کے لیے اپنے چہروں پر پھیرنے لگے۔ میں نے بھی آگے بڑھ کر آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے چہرے پر پھیرا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت یزید ابن اسود رضی اللہ عنہ مقام منا کا ایک دلکش نظارہ یوں بیان کرتے ہیں، لوگ تیزی سے آپ کی طرف بڑھے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ ان دنوں میں نوجوان اور توانا تھا، اس لیے لوگوں کو ادھر ادھر کرتے ہوئے جلدی آپ تک پہنچ گیا اور آپ کا دست اقدس ہاتھ میں لے کر اپنے سینے اور چہرے پر پھیرا۔ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بڑھ کر خوشبودار اور ٹھنڈی ہو۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ظہر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی، اور جب آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو میں بھی ساتھ تھا۔ مدینے کے بچے آپ کے سامنے آئے تو آپ نے ان کے رخساروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ بچوں کے ساتھ مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہو گئی اور میں نے آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو اپنے رخسار پر محسوس کیا۔ آپ کا ہاتھ یوں مہک رہا تھا جیسے ابھی ابھی عطار کی ڈبیا سے باہر نکلا ہو۔ خوشبو اس قدر زیادہ ہوتی تھی کہ جو شخص آپ سے مصافحہ کرتا اس کے ہاتھ بھی مہک اٹھتے تھے۔ حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحے کے بعد میرے ہاتھ مشک سے زیادہ معطر ہو جایا کرتے تھے۔
حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے یا نہ لگاتے آپ کے ہاتھ عطار کے ہاتھ جیسے خوشبودار رہتے تھے. آپ سے مسافہ کرنے والا شخص دن بھر اپنے ہاتھ میں خوشبو محسوس کرتا تھا، اور اگر آپ کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تھے تو وہ خوشبو کی وجہ سے بچوں میں سے صاف پہچانا جاتا تھا. حضرت عتبہ بن فرقد کی بیوی ام عاصم بیان کرتی ہیں کہ ہم عتبہ کی 4 بیویاں تھیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ عطر استعمال کر کے اپنے شوہر کو خوش کرنا چاہتی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ہمارے شوہر باوجود اس چیز کے کہ خوشبو نہیں لگاتے تھے، لیکن ان کے جسم سے اٹھنے والی خوشبو کے سامنے ہماری تمام خوشبوئیں ماند پڑ جاتی تھی. ایک دن ہم نے مل کر ان سے پوچھا کہ ہم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خوشبوئیں لگاتی ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کی خوشبو ہماری خوشبوؤں کا غالب آ جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دفعہ میرے جسم پر پھنسیاں نکل آئی تھی، میں نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی تکلیف بیان کی تو آپ نے مجھے کپڑے اتارنے کا حکم دیا. میں نے ستر ڈھانپ کر باقی کپڑے اتار دیے تو آپ نے اپنے ہاتھ پر دم کر کے میرے پیٹ اور پیٹھ پر پھیرا. بس اس دن سے میرا جسم مہک اٹھا اور اب تک مہک رہا ہے. یہ نزاکتیں، لطافتیں اور عطر بیزیاں تو آپ کے ہاتھوں کی ظاہری خصوصیات تھی، جہاں تک ان کی برکات کا تعلق ہے تو وہ بے حد و حساب ہیں.